آئیے اس کے بعد ہم گزارش کرتے ہیں حضرت مولانا محمد مبین الحق صاحب مظاہری دامت برکاتہم سے تشریف لائیں اور اپنے قیمتی خطاب سے سامعین کو مستفید فرمائیں۔ درود شریف۔ اللہم صلی الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرۃ کرام بررہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اسٹیج پر موجود حضرات اکابر علماء کرام، خصوصاً مخدوم و محترم جناب حضرت مولانا عبد الجبار صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، صدر جمعیت علماء ضلع الناو جناب حضرت مولانا مختار عالم صاحب مظاہری دامت برکاتہم العالیہ، اور پیکر اخلاق و محبت جناب حضرت مولانا محمد سفیان صاحب جامعی دامت برکاتہم العالیہ، اور دیگر علماء کرام، سامعین عظام، آج کی یہ تقریب جو تکمیل حفظ قرآن کے عنوان سے معنون ہے، انشاءاللہ اس میں اکابر علماء کرام کا تفصیلی خطاب ہوگا۔ میں تو میزبان ہوں، انشاءاللہ انہی کا تفصیلی اس میں خطاب ہوگا۔ میرے دوستو، میں اپنی چند معروضات پیش کر کے رخصت چاہوں گا۔ دعا فرمائے کہ اللہ کریم صحیح اور درست بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، تکمیل حفظ قرآن یعنی قرآن کریم کا مکمل کر لینا۔ جن بچوں نے قرآن کریم کو مکمل کر لیا وہ حافظ قرآن ہو گئے۔ اور حافظ قرآن کا کام کیا ہے؟ صرف قرآن کو یاد کر لینا اور اس کو پڑھ کر سنا دینا اور بس نہیں، بلکہ حافظ قرآن کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس کو یاد کرنے کی، اس کو یاد رکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی۔ یہی وجہ ہے کہ جب جنگ یمامہ پیش آئی، جو اسلام کی شدید ترین جنگوں میں سے ایک جنگ ہے، جس میں زور کا رن پڑا، کشتوں کے پشتے لگ گئے اور کسی طرح فیصلہ نہیں ہوتا تھا، کہ عین میدان جنگ میں ایک صحابی نے للکارا اور کہا، اے حاملین قرآن اور وہ لوگ جن کے سینوں میں قرآن ہے، آج قرآن کے اوپر قربان ہو جاؤ، اس لیے کہ اگر ارتداد کا فتنہ ختم نہ ہوا تو قرآن مجید کا باقی رہنا مشکل ہے۔ چنانچہ جو حافظ قرآن تھے وہ آگے بڑھے اور انہوں نے فیصلہ کر لیا اور بے جگری سے لڑے، یہاں تک کہ پروانوں کی طرح نثار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرۃ کرام بررہ۔ قرآن مجید پاک کیے ہوئے اونچے اور ایسے سفیروں کے ہاتھوں میں ہے جو انتہائی پاک باز اور شریف ہیں۔ معلوم ہوا کہ حافظ قرآن کو کرام بررہ کی تصویر ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام میں جو صحابہ حفاظ ہوا کرتے تھے وہ اپنے عمل، اخلاق اور تقوی کے لحاظ سے دوسروں سے بڑھے ہوئے ہوتے تھے، وہ ان سے ممتاز ہوا کرتے تھے، ان کی شان الگ ہوا کرتی تھی۔ اس لیے کہ حافظ قرآن کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ آپ نے فرمایا یا امکم من اقرأکم، اس سے پتہ چلا کہ حافظ قرآن کا مرتبہ اور اس کا مقام بہت بلند ہے۔ اور جس کا مقام بہت بلند ہوتا ہے پھر اس کی توجہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف نہیں جایا کرتی، کیونکہ اس کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس کے آگے ساری چیزیں اس کو ہیچ نظر آتی ہیں۔ اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا جس کو حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، بڑا عبرتناک اور قابل غور ہے۔ توجہ فرمائے، وہ لکھتے ہیں
کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے سفر پر جانے کا ارادہ کیا. وہ ایک شہر کے معزز آدمی کے پاس گیا اور اپنی امانت اس کے پاس رکھوا دی اور کہا میں جب سفر سے واپس آؤں گا تو لے لوں گا. اس نے کہا خیر ٹھیک ہے اللہ مالک رکھ دیجئے، جب واپس آنا تو لے لینا. وہ شخص ایک عرصے کے بعد سفر سے لوٹا اور آ کر اس نے کہا کہ ہماری امانت دے دو. اس شخص کی نیت خراب ہو گئی. اس نے کہا میں تو تمہیں پہچانتا بھی نہیں، کون ہو، کب آئے تھے، کہاں سے آئی، کہاں رکھوائے، مجھے کچھ نہیں اس کے بارے میں پتا. وہ شخص پریشان ہوا اور شریف آدمی سمجھ کر اس نے کوئی دستاویز بھی نہیں لکھوائی تھی. وہ شخص قاضی وقت کے پاس شکایت لے کر گیا اور سارا واقعہ سنایا. قاضی صاحب بڑے سمجھدار اور ماہر نفسیات تھے. انہوں نے کہا اس کا علاج میں کروں گا، تم کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا. دوسرے دن ایک شخص کو اس کے پاس بھیجا اور کہا ان صاحب سے جا کر کہہ دینا کہ تم کو قاضی کا عہدہ ملنے والا ہے، تم قاضی بننے والے ہو. وہ شخص بڑا خوش ہوا کہ مجھے تو قضات ملنے والی ہے. پھر دوبارہ اس شخص کو اس کے پاس بھیجا کہ اب جا کر کے اس سے اپنی امانت مانگو. وہ شخص دوبارہ پہنچا اور کہنے لگا شاید آپ کو یاد آ گیا ہو، میں دوبارہ آ گیا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ٹھیک مجھے یاد آ گیا، آپ کے جانے کے بعد مجھے فوراً یاد آ گیا تھا اور میں آپ کا منتظر تھا. دیکھو فلاں جگہ آپ کی امانت رکھی ہوئی ہے، جا کر کے لے لو، ویسے ہی رکھی ہوئی ہے. وہ شخص بڑا حیران ہوا اور امانت لے کر کے قاضی وقت کے پاس گیا اور کہنے لگا امانت تو مل گئی لیکن یہ انتظام آپ نے کیسے کیا، مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. قاضی وقت نے کہا اصل میں اس کو ایک بڑی چیز ملنے والی تھی، جس کو قضا کا عہدہ مل رہا ہو، جس کو وزارت مل رہی ہو، اس کی تھوڑی بہت رقم پر کیا نیت خراب ہوگی. جیسے ہی اس کے اوپر قضا کا عہدہ پیش کیا گیا تو اس کی ذہنی سطح بلند ہو گئی اور اس نے قاضی کی حیثیت سے سوچنا شروع کر دیا. تو اب اس کو اپنی یہ حرکت انتہائی اوچھی اور گری ہوئی نظر آئی اور اس نے فوراً انکار کے بعد اقرار کر لیا کہ ہاں آپ کی امانت فلاں جگہ رکھی ہوئی ہے. اس واقعے سے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو حافظ قرآن ہیں ان کا مرتبہ بہت بلند ہے. اگر وہ اپنے مقام و مرتبے کے بارے میں سوچ لیں تو پھر دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف ان کی توجہ نہیں جا سکتی، دنیا کی پس خیالی کی طرف ان کا ذہن جا ہی نہیں سکتا ہے. اگر وہ اس بات کا استحضار کرے کہ کیا دولت ہمارے پاس میں ہے اور کون سا مرتبہ ہمارے پاس میں ہے. اسی لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. اس زمین کے اوپر اس سے قیمتی چیز جو اللہ تک پہنچانے والی ہے کوئی نہیں ہے. اس روئے زمین پر قرآن کریم سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے. حضرت مولانا شاہ فضل رحمہ صاحب گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سلوک کا آخری درجہ قرآن کی تلاوت ہے. جب سالک تمام درجے طے کر لیتا ہے جو اذکار کے ذریعے سے حاصل ہوتے ہیں، اس کے بعد جو سب سے آخری درجہ ہے وہ قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنا ہے، وہ قرآن کی تلاوت سے حاصل ہوا کرتا ہے. تو میرے دوستو حافظ قرآن کا مرتبہ بہت بلند و بالا ہے، لیکن قرآن کریم سے اکتساب کے لیے اور اس سے استفادے کے لیے اس کے کلام کی اور صاحب کلام کی عظمت کا استحضار ضروری ہے. حضرت شاہ محمد یعقوب صاحب مجددی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مثالوں کے بادشاہ تھے. انہوں نے لکھا ہے کہ نواب محبوب علی صاحب جو دکن کے بادشاہ تھے، ان کی ایک عادت تھی کہ بھیس بدل کر رات میں شہر کا گشت کیا کرتے تھے اور حالات کا جائزہ لیا کرتے تھے. ایک مرتبہ وہ بھیس بدل کر شہر میں گشت کر رہے تھے، ایک ٹانگے کے اندر سوار ہو گئے. اس میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اس سے بات چیت گپ شپ شروع کر دی. کہو بھائی شہر کے حالات کیسے ہیں، کیا خبر ہے؟ اس شخص نے کہا کہ محبوب علی خان صاحب جو ہمارے نواب ہیں
آج کل ہر شخص ان کے منہ کے اوپر تھوک رہا ہے، یعنی انہی سے کہہ رہا ہے کہ نواب محبوب علی خان صاحب جو ہمارے نواب ہیں، آج کل ہر شخص ان کے منہ کے اوپر تھوک رہا ہے۔ اور اس زمانے کے اندر ان سے متعلق ایک قصہ مشہور تھا، اس کو سنانا شروع کیا اور نری برائی ان کی شروع کر دی۔ نواب محبوب علی خان صاحب نے کہا چلو بھائی، انہوں نے جیب سے بیڑی نکالی، کہا کیا تمہارے پاس دیا سلائی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے جیسے ہی ماچس جلائی، اس نے پہچان لیا نواب محبوب علی خان صاحب تو یہی ہیں، ایک دم تھر تھرانے لگا، کانپنے لگا، اس کی حالت غیر ہو گئی۔ نواب محبوب علی خان صاحب نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بڑے لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ نہیں ہوا کرتے۔ تو شاہ محمد یعقوب مجددی فرماتے ہیں اس واقعے کے بعد میں کہ دیکھو قرآن کریم تو یہی ہے، کسی چیز کا وجود کا ہونا اور چیز ہے، لیکن اس کے استحضار کا، اس کے علم کے استحضار کا ہونا اور چیز ہے۔ نواب محبوب علی خان صاحب تو پہلے بھی تھے، جب تانگے میں آئے تھے تب بھی نواب محبوب علی خان تھے، اور جب بات چیت ہو رہی تھی تب بھی نواب محبوب علی خان تھے، لیکن جیسے ہی چہرے پر نظر پڑا تو ان کو علم حضوری حاصل ہو گیا کہ نواب محبوب علی خان صاحب تو یہی مجھ سے بات کر رہے ہیں، ایک دم اس کی حالت غیر ہو گئی۔ تو میرے دوستو، قرآن مجید تو یہی ہے جو آج سے 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا، ایک زیر زبر نقطے کا بھی اس میں کوئی فرق نہیں ہوا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کو صحابہ کرام نے پڑھا، تابعین نے پڑھا، تبع تابعین نے پڑھا، ائمہ محدثین نے پڑھا، مفسرین نے پڑھا، اسلام کے بڑے بڑے جرنیلوں نے پڑھا، سلاطین اسلام نے اسی کو پڑھا، اور اس قرآن کے ذریعے سے ایک انقلابی شخصیات دنیا کے اندر پیدا ہوئی۔ لیکن وہی قرآن تو ہمارے پاس میں پھر انقلاب کیوں نہیں آتا؟ بات دراصل یہ ہے کہ اس کا وجود تو ہے، لیکن اس کی عظمت کا استحضار ہمارے اندر نہیں کہ یہ قرآن ہے کیا، یہ کہتا کیا ہے۔ اگر ہمیں اس کی شان کے بارے میں پتہ چل جائے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اور اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ۔ تو میرے دوستو، اس وقت انسان کی حالت غیر ہوگی اور اس کو پتہ چلے گا۔ تو قرآن سے اکتساب کے لیے دو چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے، ایک کلام اور صاحب کلام کی عظمت کا استحضار، دوسرا اس بات کا یقین کہ ہمیں ثواب مل رہا ہے اور اس کا صلہ آخرت کے اندر ہمیں ملے گا۔ چونکہ دنیا کے اندر جو نوازشات ایک حافظ قرآن یا عالم دین کی ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی ہیں، دنیا کے اعتبار سے بھی اور ویسے بھی، لیکن آخرت کے اندر جو اس کا مقام ہے، ایک حافظ قرآن کو اس کے اوپر یقین ہونا چاہیے۔ اگر اس کے اوپر یقین نہیں ہے تو وہ حفظ نہ کرے، سب سے پہلے اپنا عقیدہ اور یقین بنائے کہ ہمیں اس کے اوپر اجر و ثواب اور جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے وعدہ کیا ہے وہ ہمیں اس کے اوپر مل کر کے رہے گا۔ میرے دوستو، اس پر میں ایک بات عرض کر کے اپنی بات کو ختم کروں کہ قرآن کتنی عظمت والا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک عالم دین نے اپنے بچوں کو سمجھایا کہ دیکھو شریعت کا ایک ایک مسئلہ ہزاروں روپے سے بہتر ہے، جس کی اس کائنات کے اندر کوئی قیمت نہیں۔ قرآن کا ایک ایک مسئلہ، قرآن کی ایک ایک آیت، فقہ کا ایک ایک مسئلہ۔ ارے آپ حضرات بیٹھ جائیں، قیمتی بات ہو رہی ہے، آپ حضرات ادھر منتشر ہو گئے، بات سنیے، بڑی قیمتی بات چل رہی ہے، آپ حضرات بیٹھ جائیے۔ حضرت مولانا کفیل اشرف صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے ہیں، ابھی انشاءاللہ وہ تشریف لائیں گے، ملاقات ہوگی، ماحول خراب ہو جائے گا اس میں۔ ابھی قریب انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے حضرت آنے والے ہیں، آپ پریشان نہ ہو، آپ ہی کے لیے آئے ہیں۔ تو میرے دوستو، میں آخری بات عرض کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں کہ ایک استاد صاحب نے اپنے بچوں کو یہ بات سمجھائی کہ شریعت کا ایک ایک مسئلہ، فقہ کا ایک ایک مسئلہ، قرآن کی ایک ایک آیت ہزاروں روپے سے بہتر ہے، جس کی اس دنیا کے کسی مارکیٹ میں کوئی قیمت نہیں ہے۔ ایک طالب علم کا جوتا خراب ہو گیا اور وہ شخص اپنا جوتا لے کر کے
ایک موچی کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ ہمارا جوتا درست کر دو، ایک مسئلہ میں تم کو سکھا دوں گا۔ موچی نے کہا پیسے چاہیے، مسئلہ نہیں چاہیے، چلو جاؤ یہاں سے، یہاں قیمت چلتی ہے۔ وہ شخص بھاگ کر کے اپنے استاد جی کے پاس آیا اور کہنے لگا حضرت جی آپ نے تو کہا تھا شریعت کا ایک ایک مسئلہ ہزاروں روپے سے بہتر ہے، موچی تو جوتا کاٹنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوا۔ تو استاد جی نے کہا اچھا اس کے بات سمجھ میں نہیں آئی۔ انہوں نے اپنے ڈیسک سے ایک ہیرا نکالا اور اس ہیرے کو نکال کر کے اس کو دیا اور فرمانے لگے جاؤ کسی سبزی منڈی میں اس سے سبزی خرید کر کے لاؤ اور اس کی قیمت معلوم کر کے آؤ۔ وہ شخص سبزی منڈی میں گیا، ایک بڑھیا کو اس نے وہ پتھر دکھایا جو ہیرا ہوتا ہے، کہنے لگا اس کی کیا قیمت ہے؟ بڑھیا کہنے لگی اس کی اجی کیا قیمت ہے، دے دو، دو چار بیر ہم سے لے لو، ہمارے بچے اچھے کھیل لیا کریں، اس سے زیادہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ وہ شخص واپس آ گیا، کہنے لگا ایک بڑھیا بڑی مشکل سے 4-5 بیر دینے پر تیار ہوئی اور اس سے زیادہ نہیں۔ انہوں نے کہا اب اسی پتھر کو لے کر کے جوہری کے پاس جاؤ اور اس کی قیمت معلوم کرو۔ وہ جوہری کے پاس گیا اور جا کر کے اس نے اس کو پتھر دکھایا کہ جی اس کی قیمت کیا ہے۔ جوہری نے اس کو اوپر سے نیچے تک شک کی نگاہ سے دیکھا، شاید کہیں سے چوری کر کے لایا ہے۔ پھر جب اس کو پتا چلا کہ استاد جی نے امتحان کے طور پر بھیجا ہے تو کہنے لگا بیٹا اس کی قیمت ہمارے پاس میں نہیں ہے، اس کی قیمت تو کوئی بادشاہ کا خزانہ نہیں لگا سکتا ہے۔ تو میرے دوستو قرآن مجید کی عظمت اور لوگ نہیں سمجھ سکتے ہیں، اس کی عظمت کو وہ لوگ سمجھتے ہیں جو اللہ کے فرشتے ہیں۔ اللہ جانتا ہے، اس کا رسول جانتا ہے، اور اس کی عظمت ہے اس کا عملی نمونہ انشاءاللہ قیامت کے دن آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا